فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسلام کی بلڈنگ 5 ستونوں پہ استوار ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق، مالک، رازق، عبادت کے لائق، وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے. ہر طرح کی عبادت خالص اللہ کے لیے، اور عبادت کا مکمل طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مختصر ترجمہ، مختصر مفہوم کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور اللہ کی عبادت کے سارے طریقے اس کی تعلیم دینے والے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، یہ اسلام کی چابی ہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے. جو اس کو پورا کرے پھر اس کے اوپر اللہ عز و جل نماز کو فرض کرتا ہے، اور جو نماز ادا کرتا ہے پھر یہ اسلام اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. رمضان کا مہینہ آئے، یہ مقیم ہے، صحت مند ہے، تو اسلام اس مہینے اس کو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے. اور پھر زندگی کے اندر ایک بار اللہ کی شریعت صاحب استطاعت پر حج فرض کرتی ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو نہ جانا، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں پائے گا. ہر عمل کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کا فہم، توحید کا عقیدہ، شرک سے برات، شرک اکبر سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا. اور جو انسان توحید کو سمجھ لے لیکن نماز کو ترک کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، روزوں کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی. یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، یہ اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے. اس لیے سوچ لیجئے آپ اور میں کس راہ کے راہی ہیں. اللہ کے گھروں کے اندر
ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف عید کے نمازی ہیں یا 5 مرتبہ آواز دینے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے گھروں کی طرف جاتے؟ ان چیزوں سے ملتا کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے انہی چیزوں کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، صاحب استطاعت پر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنا، حج کرنا۔ سائل کہتا ہے اللہ کی قسم اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، صرف یہ عہد کیا ہے جو آپ نے تعلیم دی بس یہی میرا دین ہے، اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی جنتی کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے، اگر یہ سچا ہے تو ان باتوں کا اقرار کر کے یہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو چکا ہے۔ مالک کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، قصد کرنا، یہاں آنا لوگوں پر فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھے، سواری کی طاقت رکھے، یہاں پہنچنے کی طاقت رکھے۔ ومن کفر، اور جو اس کا انکاری ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، اور پھر اس عبادت کا انکار کر دے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عز وجل تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معروف ہیں، حج کے مہینے، حج صرف انہی مہینوں میں کیا جاتا ہے، حج کے مہینے معروف ہیں، جس پر اللہ عز و جل یہ حج فرض کر دے، جو صاحب استطاعت ہو جائے حج کے لیے آئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر وہ نفسانی خواہشات کی بات نہ کرے، شہوانی باتیں نہ کرے، گناہ کی طرف کی باتیں نہ کرے، لڑائی اور جھگڑا نہ کرے۔ یہ حج کے لیے اللہ عز و جل کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے، اللہ نے آپ کو اس حج کے دوران کن کاموں سے منع کیا ہے۔ ایک اور مقام پہ مالک حکم دیتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کیجئے، اس کی نیت کر لو تو پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل پورا کرو۔ یہ حج کی عبادت زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے بس تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کریں؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا ہر سال حج کریں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ کی رحمت، امت کے لیے شفقت۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ 3 سوالوں کے جواب میں آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج کرو تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ یاد کر لیجئے اس حدیث سے ایک اور مسئلہ، کائنات کے اندر ایک ہستی، ایک ذات، انسانوں کے اندر ایک آدمی، ایک شخصیت ایسی ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی شریعت بنتی ہے۔ کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال حج کرو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی حضرت اور شیخ نہیں ہے جو کہتے اس کی زبان سے نکلے اور وہ اللہ کی شریعت قرار پائے۔ یہ ذات صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ جب وہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ یہ اتھارٹی نہ کسی امام کی، نہ شیخ کی، نہ مرشد کی، نہ پیر کی، نہ حضرت کی، یہ اتھارٹی اور کسی کی نہیں ہے کہ چونکہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم بول نہیں سکتے۔ یہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ذہنوں میں اس فہم کو ٹھیک کرو، شاہ صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، حضرت جی نے کہہ دیا، شیخ جی نے کہہ دیا، امام صاحب نے کہہ دیا۔ ارے دنیا میں کہی ہوئی ہر بات غلط ہو سکتی ہے سوائے محمد کی بات کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ